خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جوردار تالیوں سے استقبال کیجیے آج کے ہمارے مہمان شاعر حافظ محمد رافع حسینی صاحب کا جوردار استقبال۔ ماشاءاللہ، جس شعر کے ذریعے سے ہمیں آواز دیا گیا ہے، شاید کہ وہ شعر اس خاکسار پہ ثابت نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی آپ کی محبتیں ہیں، اور ان محبتوں اور اردو سے عشق اور اردو سے لگاؤ کا یہ جذبہ دیکھ کر کے میں یہ شعر کہہ سکتا ہوں کہ زہریلی ہواؤں میں بھی خوشبو گھول سکتے ہیں، وہ زہریلی ہواؤں میں بھی خوشبو گھول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ وطن کی سرزمین کو اپنے کا درپن بنانا ہے، وطن کی سرزمین کو اپنے کا درپن بنانا ہے، جو شاخیں نیم کی ہے اب انہیں چندن بنانا ہے۔ ہمیں جلدی نکالو مسجدوں مندر کے جھگڑوں سے، ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ ایک شعر میں کہ ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، ٹوٹنا اور بکھرنا بھی نہیں چاہتا ہے، آئینہ سنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ اس کو اونچائی سے لگتا ہے بہت ڈر، لیکن وہ بلندی سے اترنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس کے گھر نہیں جاتا، وہ میرے گھر نہیں آتا، کیا بات ہے، سچائی ہے، سچائی ہے۔ گھر نہیں آتا، مگر اتنی سی باتوں سے تعلق نہیں جاتا۔ کسی شاعر نے یوں بھی کہا ہے کہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو ابھی ہے رابطہ کم ہے، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، مگر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ اے بھرے دیکھ لے تو میرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، اور اس کی ایڑی توڑ کی چوٹی لگتی ہے، ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے۔ دین کرام، آج کی شام یوم اردو کے نام سے مزین کی گئی ہے، تو ایک شاعرہ ہے جنہوں نے اردو کے اوپر ایک بڑی لمبی نظم لکھی ہے، لیکن میں اس کے کچھ اشعار آپ کے درمیان پیش کرتے جانا چاہتا ہوں کہ صبح کا پہلا پیام اردو، صبح کا پہلا پیام اردو، ڈھلتی ہوئی سی جیسے شام اردو، اترے جو تارے وہی بام اردو، بڑی کم سن گلفام اردو، جیسے نئے سال کا یہ دن ہو گیا، اور پورے سال کی وہ آخری دعا، نیا سال نئی شام شام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام اردو۔ مجھے تو یہ امی کی دلار سی لگے اور میرے ابو جی کی پیار سی لگے، بڑے بھیا کی یہ پکار سی لگے، چھوٹی بہنا کی یہ پکار سی لگے، بڑے بھیا کی یہ پکار سی لگے، چھوٹی بہنا کی یہ پکار سی لگے، میرے لیے دوستوں کی دوستی سی ہے، دشمنوں کی پیاری پیاری دشمنی سی ہے، جیسے رشتوں کا ایک جام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام اردو۔ اور اردو کی یہ خصوصیت کہ دن تمہارے محفلوں میں نور نہیں ہے، دن تمہارے محفلوں میں نور نہیں ہے، شاعری کی مانگ میں سندور نہیں ہے، شعر کوئی جیسے مشہور نہیں ہے، ہو کے باادب بھی شعور نہیں ہے، تجھے قطعات و ربائی کی قسم، رکھنا مزاج میں تم یہی دمخم، تیری حیا تیری ہے غلام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام اردو۔ سامعین کرام، بہت جلد یہ پروگرام آج ہی طے ہوا اور آج ہی یہ پروگرام منعقد بھی ہو گیا، اس وجہ سے میں بھی کچھ لکھ نہیں پایا، لیکن ایک نظم چھوٹی سی میں نے خود اپنے قلم کے ذریعے سے تخلیق کر لی ہے، محترم وقت میں بالکل تازہ اور نیا کلام جی توجہ کے ساتھ۔ ہاں، صحن ہند کی آن بان ہے اردو،
सहने हिंद की आन बान है उर्दू, No battery, please charge. गुलशने हिंद की शान है उर्दू, सहने हिंद की आन बान है उर्दू, गुलशने हिंद की शान है उर्दू। एक एक लफ्ज है उल्फतों से मुज़य्यन, आहा। एक एक लफ्ज है उल्फतों से मुज़य्यन। कितनी शीरीन ज़बान है उर्दू, वाह। कितनी शीरीन ज़बान है उर्दू। बहुत खूब। 400 धूप है जमाने में, हाँ 400 धूप है जमाने में, कितनी उम्दा और आलीशान है उर्दू, वाह। कितनी उम्दा और आलीशान No है। battery, please charge. मेरे गालिब हुए इकबालो फराक हुए, आहा। मेरे गालिब हुए इकबालो फराक हुए। शुअरा व अदबा की काट है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, कितनी शीरीन जबान है उर्दू। है मैसर जिसे बुलंदिए फिक्र, है मैसर जिसे बुलंदिए फिक्र, वो प्यारी जबान है उर्दू। एक राफे की नहीं लोगों, आहा। एक राफे की नहीं लोगों, No battery, please charge. एक रास्ते की नहीं लोगों, चकबस्तो फराक वो परेन करने की जान है उर्दू।